الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہ السلام ہم دہرا رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات دہرائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پڑھنے میں ہم لوگ کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ یہاں تک پہنچے تھے کہ عزیز مصر نے بہرحال اس وقت پھر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دو۔ علماء نے دو وجہ لکھی، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سورج سے زیادہ روشن تھی، لیکن ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانے کا فیصلہ دو وجہ سے کیا۔ ایک یہ کہ لوگوں کی باتیں میری بیوی کی طرف سے ہٹیں، اور دوسرا یہ کہ ذرا یہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں اس بارے میں، ذرا حضرت یوسف کو اگر سامنے سے ہٹا دیا جائے، قید خانے میں بھیج دیا جائے تو کچھ دنوں بعد یہ باتیں بھی ختم ہو جائیں۔ بے گناہ ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ حالانکہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے کہ ایک مرحلے پر حضرت یوسف نے جب ایک شخص کو پیغام دیا تھا بادشاہ کے لیے
تو اس موقع پر صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے فرمایا بھی تھا کہ کیا یہی انصاف ہے کہ جس انسان نے تمہارے گھر کی عزت کا خیال رکھا، لحاظ رکھا، اس کا عوض یہی ہے کہ اس کو جیل میں بھیج دیا؟ اور یہ سچ تھا۔ آپ خود قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیں، جب زلیخا نے حضرت یوسف کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو اس وقت بھی تو حضرت یوسف نے یہی فرمایا تھا کہ کیا کہہ رہی ہو، میں اس محسن کے ساتھ ایسا کروں جس نے بچپن سے میری پرورش کی ہے۔ لیکن بہرحال مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بے گناہوں کا قید خانے میں جانا تب بھی رہا، بعد میں بھی ہوتا رہا۔ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ بہرحال ان کی تفصیل کا تو یہ نہ موقع ہے نہ وقت ہے۔ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جیل لے جائیں، لیکن دین کے لیے ہے، دین کے لیے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے دین کے لیے جانا تو انبیاء کی سنت ہے، اس کے سوا مت جانا۔ پریشان سے ہو جاتے ہو آپ لوگ، صحیح بات تو سچی نا حضرت نے فرمائی نا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جیل دکھائیں لیکن دین کے لیے، کہ دین کے لیے جیلوں میں جانا یہ انبیاء کی سنت ہے، ویسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، وہ تو ایک عذاب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ ملتے ہیں بعض کتابوں میں۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے جب حضرت جیل میں تھے تو جیل میں کچھ باتیں حضرت نے لکھی تھی جو پرانی کتابوں میں آج بھی ملتی ہیں کہ قید کیا ہوتی ہے۔ اس لیے اکابر نے فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو، اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور توفیق دی، جب حضرت یوسف کے لیے بادشاہی پیغام آیا کہ آپ قید خانے سے باہر آئیں تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ تو آپ اس موقع پر حضور کے فرامین پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی یوسف تھے، یہ ان کا حوصلہ تھا، خدا نہ کرے اگر کبھی تمہارے اوپر اس طرح کی آزمائشیں آئیں تو بہادر مت بننا، موقع کو غنیمت جان کے باہر آ جانا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا اس موقع پر بھی صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو آسانیاں مانگو۔ آپ اور ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، نہ اس لائق ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ معافیاں نصیب فرمائیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجا گیا۔ فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہاں حضرت یوسف کے ساتھ دو اور جوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ قال احدهما، ان میں سے ایک کہنے لگا، جب انہوں نے حضرت یوسف کی سیرت دیکھی، حضرت یوسف کی صورت دیکھی، حضرت یوسف کا اخلاق دیکھا، حضرت یوسف کی عبادات دیکھی تو انتہا درجے کے متاثر ہوئے۔ تو اب ہوا کیا، جب قید خانے میں تھے نا تو ان دونوں نے ایک خواب دیکھا، ایک نے دیکھا، ایک دوسرے نے دیکھا۔ اچھا اس میں ایک اور قول بھی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب موقع آئے گا انشاءاللہ۔ پہلے ذرا خلاصہ سنیں، دھیان ہے۔ اب دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کر بات کرنے کو قرآن میں بیان فرمایا۔ قال احدهما، ان میں سے ایک آ کر کہنے لگا انی ارانی، میں نے دیکھا ہے، آصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ خواب میں کیا نچوڑ رہا ہوں؟ اچھا میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں شراب نچوڑی جاتی ہے یا انگور نچوڑے جاتے ہیں؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے اصل میں کبھی کبھی انگور پر بھی خمر کا لفظ اطلاق کر دیا جاتا ہے، اس لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں، نچوڑے تو انگور ہی جاتے ہیں، لیکن مجازی طور پر یا لغت کے لحاظ سے یا محاورے کے طور پر استعمال کر دیا جاتا ہے کہ انگور نہیں بلکہ شراب نچوڑی جاتی ہے۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ اصل میں خمر کا لفظ جہاں شراب کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہاں انگور کے لیے بھی عرب میں استعمال کیا گیا ہے، لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔
حضور کی شریعت میں شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ بڑی عجیب شے ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو شراب کا عادی ہے، جو یہاں پیتا ہے نا، اس کی جب برزخ میں آنکھ کھلے گی اور وہ آئیں گے، من ربک کا من نبیوں کا، بولو نا، تو وہاں یہی حال ہوگا، اس کو جھوم رہا ہو، کیوں؟ وہ یہاں جھماتی ہے، وہاں بھی جھمائے گی۔ یہاں وہ ہوش میں نہیں ہوتا جواب دیتے وقت، وہاں بھی ہوش نہیں آئے گا۔ یہ بڑی عجیب شے ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی پڑھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر کے گویا اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ جو اس دنیا میں شرابیں پیتے رہے کہ وہ طینۃ الخبال اللہ تعالیٰ انہیں پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آقا یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دوزخی دوزخ میں داخل ہوں گے نا، تو دوزخ کی آگ جب ان کو جلائے گی تو ان کے جسموں سے جب زخموں سے پیپ بہے گی، یہ پیپ طینۃ الخبال ہے، یہ پلائیں گے، اور یہ اللہ نے وعدہ کر کے اپنے اوپر لازم کیا ہوا، یہ حضور نے فرمایا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہے۔ گھروں کے گھر برباد، ہمارے لوگوں کا کیا حال، اور یہاں پر بھی کئی پیتے ٹہلتے ٹولتے رہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا سامنے کون ہے کون نہیں۔ اچھا، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں وہ اس دن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، منہ سے شراب کی بدبو کے بھنڈار آ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے حضور نے فرمایا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہے گا آدمی سوائے اس کے؟ حالانکہ آپ ہمارے اکابر کے ملفوظات پڑھیں، اکابر کے ارشادات پڑھیں، ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ حضور کا نام لینے سے پہلے اگر 1000 بار بھی گلاب کے عرق سے اپنا منہ صاف کر لیں تب بھی دل ڈرتا ہے کہیں نام لینے میں بے ادبی نہ کر جائیں۔ یہ بے وقوف شراب کی بوتلیں اڑیل کے حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی آزر خمرا آصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ وقال الآخر، اور دوسرا کہنے لگا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور ان روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں نوچ نوچ کے۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں ہمارے ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو نیک آدمی پاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اس بات کو بخوبی سمجھ گئے تھے کہ اس وقت یہ بالکل میری طرف متوجہ ہیں، ایک دم میری طرف ان کا دھیان ہے، یہ موقع ہے ان کے عقیدے کی اصلاح کرنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کا خواب سمجھے آپ؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جو کھانا آپ کو قید خانے کی طرف سے ملتا ہے، وہ کھانا آنے سے پہلے پہلے ہم آپ دونوں کے خوابوں کی تعبیر آپ لوگوں کو بتا دیں۔ وہ کھانا آنے سے پہلے پہلے ہم آپ دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دیں گے۔ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ وضاحت نہیں ملتی کہ کھانا آنے میں اور حضرت یوسف کے کلام میں کتنی دیر تھی، آیا 2 گھنٹے تھے، 3 تھے، 4 تھے، واللہ اعلم بحقیقت الحال، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ بات اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی کہ حضرت یوسف نے فرمایا علیہ السلام کہ جیل کی طرف سے جو کھانا آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے، وہ کھانا آنے سے پہلے پہلے ہم آپ دونوں کے خوابوں کی تعبیر آپ لوگوں کو بتا دیں۔ ایک بات، دوسری بات، اب اگلی بات، خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے آگے عقیدہ رکھا ہے، اور بعض اکابر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے
ذرا تھوڑا سا ان دونوں کے خوابوں کی طرف دھیان لائیے. ایک دیکھتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, دوسرا کیا دیکھتا ہے؟ اچھا اب تھوڑا سا دھیان دیں, ان دو میں سے ایک خواب بھیانک ہے یا نہیں؟ دھیان دیں آپ, ان دونوں میں سے ایک بھیانک ہے یا نہیں؟ بھیانک ہے نا. اب حضرت یوسف علیہ السلام تو بھاگ گئے باپ کو, اس لیے اکابر نے فرمایا آگے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے عقیدہ توحید ان دونوں کے آگے رکھا تو حضرت اس بات کو بخوبی سمجھ گئے تھے کہ جس نے بھیانک خواب دیکھا ہے اس کے خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے, اس لیے اس کا اس دنیا میں آخری لمحات ہیں, آخری لمحات سے پہلے اس کا عقیدہ اگر بگڑا ہوا ہے تو اس کے عقیدے کو ٹھیک کر دو. اس لیے اکابر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے جب کبھی موقع ملے تو دوسروں کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرو, لیکن دوسروں کو موقع ہاتھ سے نہ جانے تو تب دیں گے نا جب ہمارا اپنا بھی ٹھیک ہو, جب ہمارا اپنا ہی جو ہے وہ بقول مکی صاحب کے این خانہ ہما آفتاب است تو پھر. ورنہ حقیقت تو یہی ہے, بعض حضرات اس بات کو مانے نہ مانے, یہ لفظ تو بڑا پیارا لگتا ہے نا عقیدہ, اور اسی پہ ابن آدم کی نجات ہے, لیکن کسی مسلمان سے آپ پوچھیں لفظ عقیدے کا معنی بتاؤ تو دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے. یہ آپ ان سے نہیں پوچھیں جو یہاں یونیورسٹیوں میں یا اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, ان بیچاروں کو کیا پتا, آپ ان سے پوچھیں جو اپنے آپ کو دین کے کاموں سے وابستہ بتاتے اور دکھاتے ہیں, ان سے پوچھو لفظ عقیدے کی تعریف کرو تو دیکھو کیا ہوتا ہے ان کا حال. ان کی کلا بازیاں کھانے دے, کیوں؟ وہ کبھی عقیدوں پر محنت ہی نہیں کی ہے, اور اس میں میں بھی ہوں اور معاف کیجیے گا اس میں آپ بھی. آج ہمیں ہر شے سے کسی شے سے وحشت نہیں ہوتی, عقیدے کے لفظ سے وحشت آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو گڑبڑ ہے. آج آپ میری نہ مانے, یعنی آپ جا کر دیکھیں, اللہ تعالی ہم سب کو حرم کی زیارتیں نصیب فرمائیں. یہ کون لوگ ہیں کہ حرم کا غلاف پکڑیں گے بھی تو نڈھال ہو رہے ہیں جیسے ابھی مر جائیں گے, اور انہیں کو اٹھا کر داتا دربار پہ لے آؤ تو یہاں بھی بے ہوش ہو جائیں گے. کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا ہے؟ اگر قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ کا قرآن سنیں گے تو وجد میں آ جائیں گے, اور دوسری طرف قوالیوں پہ نثار ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ نا یہ قرآن کریم اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا تو میرے بھائیوں آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ لوگ حضور کے زمانے میں پردے پر نظر آئے, کچھ لوگ, سب نہیں. یہ یاد رکھیے گا. اور استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, ان کا شمار کبھی بھی صحابہ میں نہیں ہوا, وہ الگ طبقہ تھا جو اس خوفناک صورت میں سامنے آئے. اللہ نے اپنے نبی کو بتایا, میرے نبی ان کے تو اندر کا حال یہ ہے, مذبذبین بین ذالک, یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, لا الہ الا, نہ ادھر کو ہوتے ہیں, ولا الہ الا, نہ ادھر کے ہوتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے نصیب فرمائیں. صحیح عقیدہ تو اللہ کی ایک دولت ہے, حقیقت ہے. اب آگے پڑھیں اگر وقت ہوگا انشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا. قصص الانبیاء آپ نے, ہم سب نے پڑھ رکھا ہے, سن رکھا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی چیز حاصل بھی تو کریں. اگر میں سچ کہتا ہوں, اگر میں 6 گھنٹے کی تقریر سن کے گھر جا کے ایسے ہی بیٹھ جاؤں, نہ میرے عمل میں کوئی فرق آئے نہ عقیدے میں فرق آئے تو کیا فائدہ. ٹھیک ہے ثواب سے تو انکار ہم نہیں کرتے, لیکن آخر کوئی بدلاؤ بھی تو آئے. یہ تو وہی بات ہے جو اقبال مرحوم نے فرمائی تھی نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. آج کتنے مسلمان ہیں کلمہ صبح شام پڑھتے ہیں, آپ ان سے کلمے کا فرض پوچھ لو کہ جی, اور فقہا نے جہاں وضو کے فرض لکھے ہیں کتنے ہیں, کتنے ہیں؟ اسی انہی فقہا نے لکھا ہے کہ کلمے کے بھی 4. آپ ان سے پوچھ لو وہ کیا ہیں, تو اگر آپ کو بتا دیں تو آپ آ کے جو ہے مجھے کہہ دینا کہ جی آپ اپنے الفاظ خطبے میں واپس لے لو, انہوں نے ہمیں کلمے کا فرض بتا دیا. بلکہ آپ کو ایسے ملیں گے, بلکہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ملیں گے, وہ آپ کو کہیں گے کلمے کے فرض کہاں ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے باپ بولتا رہتا ہے ایسے, کلمے کے کوئی فرض نہیں ہوتے. نعوذ باللہ. ان کو چونکہ وہ خود پڑھے ہوئے نہیں ہوتے اس لیے وہ سوچتے ہیں جب ہم نے نہیں پڑھا تو ہے ہی نہیں.
حالانکہ منہاج مسلم اٹھا کر دیکھیں 250 صفحے اگلوں نے صرف کلمہ طیبہ پہ لکھ دیے. ان سے پوچھو منہاج مسلم کبھی پڑھی ہے؟ تو پڑھنے کی تو دور کی بات انہوں نے دیکھی بھی نہیں ہوتی. اور معاف کیجیے گا میں اور آپ بھی ایسوں پر ہی خوش ہوتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کوئی ایسا سا ہو بس نماز پڑھ لیا کرے, پڑھا دیا کرے, بس ٹھیک ہے بہت ہو, بچے ہمارے پڑھا دیے, اللہ اللہ خیر سمجھو. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ سچ سچ بولو, آپ تجربہ کر لیں. پچھلے والے نہیں بول رہے, لگتا ہے ان کا ایسا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمیں آپ سے واہ پڑے 7 سال ہو گئے ہیں, ہمیں تجربہ ہے نا, کیونکہ ہم بھی تو اب اسی وہ کیا کہتے ہیں اسی کنویں کے مینڈک ہیں. دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. بس اللہ تعالی رحم فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے آگے عقیدہ رکھا, فرمایا تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہم تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دیں گے, لیکن جو علم مجھے میرے اس خدا کی پاک ذات نے دیا ہے میں بتاؤں گا تمہیں اس کے ذریعے, لیکن میری بات سنو. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ گئے کہ اس وقت یہ پوری طرح میری طرف متوجہ. یہیں سے میں یہ بات کر رہا تھا, علماء نے لکھا ہے جہاں موقع ہو صحیح عقیدہ پیش کرنے کا, حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے, اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے اگر کسی کے آگے صحیح عقیدہ پیش کر سکو تو چوکو نہیں, پیش کرو حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ لاٹھ لے کر مار دو. خدا توفیق دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو کہ میں نے چھوڑا ہے ان لوگوں کو, ان کے دھرم کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اب حضرت یوسف کا تعلق کیا ہے, حضرت یوسف کا عقیدہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي. علماء نے لکھا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کھل کر اپنے خاندان کی نسبت کا اظہار کیا ہے قید خانے میں. حالانکہ کئی مدتیں گزر گئیں اپنے والد سے بچھڑے ہوئے, مدتیں ہو گئیں اپنے گھر سے بچھڑے ہوئے, لیکن اپنے والد کا ذکر اس مرحلے پر کھل کر کیا ہے, اس سے پہلے نہیں کیا. اس میں کیا حکمتیں تھیں ہمارا اللہ جانتا ہے, اس میں کیا راز تھے ہمارے اللہ جانتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ خدا کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے کھل کر اظہار فرمایا ہے اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنی خاندانی نسبت کا. عقیدے کو تو پیغمبر نے کھل کے 2 لفظوں میں واضح کیا ہے, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب. والد بھی آ گئے, دادا بھی آ گئے, پردادا بھی آ گئے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. فرمایا کہ میں نے اس دین اس ملت کو قبول کیا ہے جو میرے والد, جس پر میرے دادا, جس پر میرے پردادا تھے. حضرت اچھا اور آگے کیا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہمیں نہیں جچتا, ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہمیں نہیں سجتا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں. ما کان لنا, نہیں جچتا, ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. ان نشرک باللہ, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ملائیں, یہ نہ جچتا ہے نہ یہ کام ہے. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا فضل ہے کسی کا صحیح عقیدے پر رہنا. وعلی الناس, اور آگے پیغمبر فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اپنے عقیدوں کو برباد کر کے اکثر لوگ خدا کے ناشکرے بنتے ہیں. واہ پیغمبر, خدا تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. اگر آپ کے اور ہم دیکھیں, ذرا پیغمبر کے عقیدے دیکھیں, پیغمبر کا انداز دیکھیں. اس لیے اکابر فرماتے تھے انبیاء کے یا انبیاء کے صدقے جو انبیاء کے ساتھ آئے ہیں ان کے عقیدے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحب السجن, اے میرے قید خانے کے ساتھیوں, اے میرے جیل کے ساتھیوں, کہ ذرا مجھے بتاؤ یہ کئی در اچھے ہیں,
ام اللہ الواحد القہار، یا اس ایک ذات کا ایک در اچھا ہے جو اکیلا بھی ہے، جو قہار بھی ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، ذرا یہ بتاؤ کبھی یہاں اچھا کبھی وہاں اچھا. یا ام اللہ الواحد القہار، یا اس ایک ذات کا ایک در اچھا. ذرا پیغمبر کی شان دیکھیں، پیغمبر کا رنگ دیکھیں. اگر عقیدے آپ کے ہمارے اب بھی صحیح نہ ہوں تو پھر قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن تیرے بیان کرنے پر بھی قربان، اور نہ سمجھنے والوں تمہارے نہ سمجھنے پر بھی قربان، کے سمجھنا ہی نہیں ہے. اور اس میں میں بھی ہوں اور اس میں آپ بھی ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، بتاؤ کہ ادھر ادھر اچھا، یا ام اللہ الواحد القہار، ایک در اچھا. اسی لیے تو ہمارے قاری عبداللہ یابی صاحب فرمایا کرتے تھے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی. دیکھیں حضرت یوسف کہاں بیٹھے کیا سکھا رہے ہیں. نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر. وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. کوئی بات سمجھ آئی میرے دوستوں؟ اچھا، اب ان میں سے ایک مچلا بعض اکابر کے فیصلے مطابق کہنے لگا کہ حضرت ہم نے تو کوئی خواب واب نہیں دیکھا تھا، ہم تو ایسے آپ کو ٹٹول رہے تھے، ہم نے سنا ہے آپ خوابوں کی بڑی تعبیر بتاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انشاءاللہ اگلے ماہ آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب اپنے موقع پر آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، موقع بخشا. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.